أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. الحمد لله رب العالمين نحمد نصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی اذن سے آج ہم سورۃ التکویر کا پارٹ نمبر 3 کریں گے، تھرڈ پارٹ کریں گے. آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 11 تک ہو چکی ہے ہماری. ابھی عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد آج ہماری کلاس ہے. انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور اذا جب جہیم جہنم سوئرت بھڑکائی جائے اور جب جہنم بھڑکائی جائے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے 2 چیزیں بیان کر رہے ہیں جو پیچھے آیت نمبر 11 میں ہوا، اب آیت نمبر 12 سے آگے بیان ہو رہا ہے. اور جب جہنم بھڑکائی جائے، آیت نمبر 13 دیکھتے ہیں. وہ اور اذا جب الجنت جنت ازلفت قریب لائی جائے اور جب جنت قریب لائی جائے. اب یہ جو ہمیں جو یہ 2 چیزیں بتائی جا رہی ہے، جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی، تو یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ قیامت کے دن وقوع پذیر ہونے والی ہے. اور اس دن انسان جان لے گا روز محشر میدان حشر میں جنت کو کیا ہے بہت قریب لایا جائے گا اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا. تو یہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جنہوں نے جہنم کا انکار کیا تھا وہ اپنے آنکھوں سے اسے اتنی قریب دیکھ لیں گے، اور دوسرا جو جنت کو قریب لایا جائے گا
وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس پر ایمان لائے، دل گئے بغیر دیکھے ایمان لائے، تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ یہ بہت قریب ہوگی، وہاں ان کو چل کر مطلب زیادہ مشقت، محنت، طویل مسافت نہیں کرنے پڑے گی، بلکہ خود آگے بڑھ کر کیا کرے گی، ان کا استقبال کرے گی، خیر مقدم کرے گی۔ اور یہ جو ہے یہ دونوں چیزیں کب ہوگی؟ روز محشر ہوگی۔ اب جو تیسری چیز ہے وہ ہے جو جسے ہم کہتے ہیں جواب قسم۔ ابھی ہم نے جو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک دیکھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جب بتایا شروع سے، تو اب ہم دیکھ رہے کہ جو باتیں یہ تمام کی گئی ہے پوری 13 آیتوں میں، اس کے لیے یہاں اب جواب قسم آ رہا ہے آیت نمبر 14 میں۔ جواب قسم کیا ہے؟ یہ جواب ہے کس بات کا جواب ہے کہ یہاں پر 6 چیزیں جو تھی وہ دنیا کے تعلق سے تھی، اور 6 چیزیں جو ہے وہ آخرت کے تعلق سے ہیں، ہے نا؟ جو 6 چیزیں ہم نے دیکھے وہ دنیاوی تھی، اور جو 6 چیزیں ہیں وہ روز حشر ہونے والی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے؟ علمت، جان لے گا، نفسن، ہر شخص، ما احضرت، جو کچھ احضرت وہ لایا ہے۔ اب ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لایا ہے۔ یہاں ڈے آف ججمنٹ، جو یہ دن، جو یہ کورٹ لگے گی، تو اب کیا ہوگا کہ اس دن کی خبر ہمیں قرآن نے بارہا دی ہے نا؟ بارہا دی ہے اس دن کی خبر۔ اب جب یہ تمام چیزیں ہم پریکٹیکلی آنکھوں سے دیکھیں گے، جو بھی تمام باتیں گئی ہے اس میں، وہ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ انکار کی کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، جس طرح مرغی کا بچہ جب تک انڈے کے اندر ہے نا، تو اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ صرف اتنا ہی ہے، جو کھول کے اندر ہے، وہ جو انڈے کے اندر ہے اسی کو وہ دنیا سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس حقیقت سے وہ کیا ہے؟ وہ ناواقف ہے۔ لیکن اب ہم نے کیا کیا؟ آج ہم انسانوں نے کیا کیا؟ اس دنیا کو اس مرغی کے انڈے کی طرح اس کھول کے اندر ہم کیا ہے؟ بند ہے، اور اسی دنیا کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس مرغی کے بچے کی طرح کہ یہی دنیا ہے۔ اب جب کہ یہ دنیا کا جو یہ ہے پردہ جو اٹھا دیا جائے گا، جو آسمان کو یہ کھینچ لیا جائے گا، اس کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا، اور یہ پورا نظام جو ہے جب درہم برہم ہو جائے گا، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس آسمان کا حال، سمندروں کا حال، پہاڑوں کا حال، تو جو صحیفے بانٹے جائیں گے، جہنم اور جنت کو دیکھیں گے، تو اس وقت ہمیں کیا احساس ہوگا کہ آج میرے پاس کیا ہے، آج میں کیا لے کر یہاں روز محشر کھڑی ہونے والی ہوں، آج کون سی ڈگری کی مجھے ضرورت ہے جو مجھے اس امتحان گاہ میں پاس ہونے کا رزلٹ دے۔ اس وقت ہر انسان، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لایا ہے۔ مطلب ہر شخص کو یہ پتا چل جائے گا کہ اب میرے پاس کیا ہے۔ آج مجھے عدالت خداوندی میں آج میرا کیا ہے؟ پیشی کا دن ہے نا؟ جیسے ہماری دنیاوی کورٹ میں جب ہماری جو بولتے تاریخ ہے، آج تمہیں پیش ہونا ہے، تو یہ جو دن ہے ڈے آف ججمنٹ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کورٹ میں میرے پیشی کا دن ہے۔ اب اس دن مجھے پتا چل جائے گا کہ زندگی بھر میں
میرا جو بھی کچا چھٹا جو میں لے کر آئی ہوں میرے ساتھ میں، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی بک ہے، وہ ایک ایسا نامہ اعمال ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خفیہ طریقے پر میرے ساتھ 2 گارڈز لگائے ہوئے تھے، 2 فرشتے لگائے ہوئے تھے. انہوں نے میرا پورا جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا ہے. اور وہ لمحہ، وہ جو دن ہے، وہ گھڑی جو ہے وہ بہت سخت ہوگی، کیونکہ وہ ریکارڈ کے ساتھ مجھے پیش کیا جائے گا. تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ آج میں اپنے ساتھ کیا لایا ہوں، ہے نا. یہ ہولناک دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا آگاہ کیا ہے کہ میں آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اس لائق ہوں، اس قابل ہوں کہ میں کھڑی ہو سکتی ہوں. تو اس آیت، یہ جو ہے یہ آیت کیا ہے؟ ہمیں بہت ڈرانے والی آیت ہے. اس آیت میں مطلب اس وقت ہر ایک انسان کے سامنے تمام حقیقت آ جائے گی کہ ہم نے کتنا وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے ضائع کیا. یا اس وقت پچھتاوا ہوگا اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو ہر انسان کیا چاہے گا؟ سمجھ جائے گا کہ اس نے آج اپنے ساتھ کیا لایا ہے، کون سی میرے ایسے اعمال ہے جن کی بنا پر میں بچ سکوں گا یا نہیں. اس کے لیے ایک شعر ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرض محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں صرف عمل پیش کرنا ہوگا. تو اب ہمارے دفتر میں مطلب ہمارا جو ریکارڈڈ صحیفہ ہے اس میں ہمارے عمل ہوگے تو وہ ہماری نجات کا باعث بنیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اس آیت پہ ہم یہ دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روز ہم ایسے اعمال اپنے ساتھ لے کر جائے، اس اعمال کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. تو اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے. اب جو آیت نمبر 15 ہے وہاں سے ایک الگ پیسج شروع ہو رہا ہے. انداز بیاں اب بدل رہا ہے. یہاں تک بتایا گیا کہ یہ چیز ہوگی اس دن کہ ہر نفس جان لے گی کیا وہ لائی ہے اپنے ساتھ میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں قسم کھاتے ہیں، اور جو ہے یہاں سے انداز بیاں بالکل چینج ہے، جیسے ایک دوسرا پیسج شروع ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، فلا اقسم، سو لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹ جانے والی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہاں جو ہے یہ اس طرح کا جو انداز ہے ہم نے بعض سوروں میں اس سے پہلے بھی دیکھا ہے. جیسے کہ جب سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قسم کھانے کا انداز ہے ڈیٹیل میں بیان کیا جا چکا ہے، تو اس میں یہ ایک اور انداز ہے. اسی طرح ہم کو یہ انداز ملتا ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 75 میں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستارے کے ڈوبنے اور گرنے کی جگہ. پھر سورہ نجم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں سورہ طور میں ستاروں کا غائب ہونا، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا پیچھے ہٹ جانے والے کی. تو یہ جو نہیں ہے، جو لا ہے، وہ ہے رد کی جا رہی ہے پہلی تمام باتوں کی کہ جو تم گمان کرتے ہو ویسے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ قسم کھائی جا رہی ہے یہاں ستاروں کی. خنس جو بیان کیا گیا ہے اس سے مراد ہے غروب ہونے والے، ہے نا. خنس کہتے ہیں آگے اور پیچھے، آتے چلتے اور غائب ہونے والے.
मतलब आगे बढ़कर पीछे हट जाने वाले, जाहिर होकर, नुमाया होकर, रूपोश होने वाले, इन तमाम चीज़ों को क्या कहा जाता है? खुन्नस कहा जाता है। अब यहाँ आगे जो है इसी कसम को और ज़्यादा बयान किया गया है। ये कसम कंटिन्यू चल रही है, इसलिए यहाँ वा नहीं है और ना फा है। कसम आगे चल रही है आयत नंबर 16 में, अल जवारिल कुन्नस, अल जवारी सीधे चलने वाले, है ना, सीधे चलने वाले सितारे जो अपने मदार पर जो क्या है चलते हैं, उनकी कसम खाई गई है। फिर उसके बाद कुन्नस जो है छुप जाने वाले, मतलब अल्लाह सुब्हानो तआला बयान करते हैं कि जो है एक रुख पर चलते हैं सितारे, फिर क्या होता है, फिर जो है दिन के वक्त अपने मंजर से पीछे हट जाते हैं। उस वजह से हमें सितारे दिन में नज़र नहीं आते। फिर उसके बाद एक और बात है यहाँ पर कि ये जो सब अपनी जो गायब होने की जगह से गायब हो जाते हैं या दिन को छुपे रहते हैं। और एक मानी किए जाते हैं जो कुन्नस है यहाँ पर, उसकी एक मानी ये की जाती है छुप जाने वाली, जिसका हम तर्जुमा कर रहे हैं कि जब हरन अपने जो उसका मकान है, जो उसका जो रहने की जगह है, जब हरन उस जगह चला जाता है, जब वो किसी को नज़र नहीं आता है, गोया कि वो छुप जाता है, उसके लिए भी कुन्नस जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इन सितारों की जो है कसम खाई है, जो नमूदार होते हैं और फिर क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना, नज़र आते हैं फिर छुप जाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानो तआला आयत नंबर 17 में कसम खाते हैं वल्लैली, और रात की कसम खाई जा रही है, इज़ा जब अस फैल जाए, और रात की जब वो फैल जाए। अब यहाँ अस जो है उसकी दो मानी की जाती है, एक होता है रात का आगाज और दूसरी होती है दिन, रात का तारीख होना और रात का ख़त्म हो जाना। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो तआला बयान करते हैं कि क्यों इन चीज़ों की कसम खाई गई, क्यों कुन्नस और क्यों रात की, और फिर दूसरी बात इसके अलावा आती है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इन सितारों की कसम क्यों खाई, क्या वजह है इनकी कसम खाने में। एक आयत हम आयत नंबर 18 लेते हैं, वो भी कसम से ताल्लुक़ रखती है। वह सुबही, और सुबह की कसम खाई जा रही है, इज़ा जब तनफ़्फ़स दम भरे, और सुबह की जब दम भरे मतलब जब वो नमूदार हो जाए। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानो तआला ने सुबह की कसम खाई है कि जब वो दम भरे या नमूदार हो जाए। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमको अल्लाह सुब्हानो तआला अल्लाह की उस तख्लीक की तरफ गौर करने की दावत देते हैं कि तुम आसमान की तरफ देखते हो, है ना। अब तुम आसमान की तरफ सितारों को नमूदार होते और उन्हें गायब होते देखते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हें पता चलता है कि रात अब ख़त्म हो चुकी और दिन जो है उसका ज़ुहूर हो गया, है ना। अब ये तमाम बातों से तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ ये किया कि सितारे और सैयारे जो है इनकी हमने क्या की, इनके बारे में हमने मालूमात हासिल की। गौर से सुने, अल्लाह सुब्हानो तआला बयान करते हैं कि हमने क्या किया, ये जो सितारे और सैयारे हैं और इनका जो जाना और इनका आना है, रात का गुजर जाना और दिन का ज़हूर होना, इस बात की अलामत है कि अल्लाह सुब्हानो तआला हमें दावत फ़िक्र देते हैं। अब हमने क्या किया कि
کہ ہم نے معلومات حاصل کر لی. اب انسان کی غور و فکر کا انداز یہ رہا کہ ان سے یہ جو تارے ستارے اور سیارے ہیں وہ ان کی پوجا کرنے لگا, ہے نا, ان کو پوجنے لگا. ایک پھر دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اسٹرالوجی جو ہے, علم جوتش, اس کو فروغ حاصل ہوا. کیسے؟ اب لوگ ستاروں اور سیاروں کے ذریعے جو ہے کہانت ہوتی ہے, سوت سیئنگ, اور جو ہے جوتشی, جو ہمارا جو آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ اس چیز کو فروغ دے رہا ہے. مطلب آج اسٹرولوجی جو ہے, مطلب ہم کو یہ بہت شرمناک بات ہے ہمارے لیے کہ آج ہم یہ جو کہانت اور جوتشی کا جو بازار گرم ہوا ہے, اور آج کا انسان جو اس میں بھٹک رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج ہم کو فیوچر جاننے کی اتنی زیادہ فکر ہو گئی ہے, ہم نے سائنس کے ذریعے اسٹرونومی میں اتنی علم فلکیات میں کیا کہ اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج ہم کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ان تاروں کے ذریعے اگر میں یہ معلومات حاصل کرتی ہوں تو کچھ عیب کی بات نہیں ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں یہ تمام چیزوں کی قسم کھا کر ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ان کا ظہور اس لیے نہیں کیا گیا, انہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ انہیں پوجا جائے, بلکہ ان کو دیکھ کر, جیسے مثال کے طور پر ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں جو ہم کو بہت خوبصورت لگتی ہے, بہت پسند آتی ہے, تو ہم کیا سوال کرتے ہیں کہ یہ تصویر کو کس نے بنایا, کون آرٹسٹ ہے نا, اس کا مصور کون ہے, اس کا بنانے والا کون ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ ستارے اور سیاروں کو تم دیکھتے ہو تو تمہارے ذہن میں خیال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو بنانے والا, پیدا کرنے والا, اس کا جو خالق ہے وہ کون ہے. اس خالق کی جو ہے, اس کی جو صفت ہے, اس کی جو قدرت ہے, اس کا جو علم ہے, اس کی جو حکمت ہے, وہ ہمارے دل میں اس چیز کا جذبہ بڑھنا چاہیے, اس چیز کا. تو یہ جو ستارے ہیں یہ خاموش زبان میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف دے رہے, یہ بتا رہے کہ ہمارے چمکنے یا ہمارے ظہور ہونے میں ہمارا کوئی خود کا مطلب کوئی ہماری خود کی حیثیت نہیں ہے, نہ ہمارے ڈوبنے میں ہماری کوئی طاقت ہے, بلکہ یہ کیا ہے, یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکمت ہے جو ہم کیا ہے ظاہر بھی ہوتے ہیں اور غروب بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ہم ایسی آیتیں پڑھتے ہیں اور مطلب پڑھ کے نکل جاتے ہیں, ان آیتوں پر غور نہیں کرتے. اور امام شوکافی اور امین اصلاحی تدبر قرآن کے رائٹر ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم تمام قرآن کی آیتوں میں جہاں جہاں ستاروں کی بات آئی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیاروں, ستاروں, نجم, شہاب ثاقب کی اگر قسم کھائی ہے تو اس کی بہترین وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے بنائے گئے کہ جب قرآن کو نازل کرنا تھا, جب وحی الہی کا نزول ہونا تھا, تو کوئی شیطان اس بہترین کلام کو چرا نہ لے. تو یہ جو ستارے ہیں, یہ جو سیارے, ان پر شہاب ثاقب جو کہتے ہیں کہ ایک بم کی طرح مارے جاتے, اس کام کے لیے انہیں مار گراتے ہیں تاکہ کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی بھی چوری یا کوئی ایسی بات نہ وہ سن سکے, اور نہ وہ ایسے جادوگروں تک پہنچا سکے, نہ ایسے کاہن تک پہنچا سکے. تو یہ ایک بہت بڑی
دلیل ہے کہ یہ سیفٹی کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کلام کے نزول کے لیے، کہ ان کا جو نازل ہونے کے وقت یہ کوئی اس کو ہارم پہنچا نہ سکے، شیطان کسی طرح اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو جب یہ ستارے یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ ستاروں کو ماننے والی جو جوتش ہے، جو نجومی ہے، جو کہانت کرتے ہیں یا جو ان کو دیکھ کر ہمیں اپنی تقدیر کے فیصلے بتاتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، شیطانی عمل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے تمام شیطانی وسوسوں سے اور ایسے تمام شیطانی عمل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یہ تمام کیا ہے؟ گناہ کے کام ہے، اور ان سے جو ہے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کہا تھا کہ جب رات رخصت ہونے لگتی اور صبح کیا کرتی ہے؟ دم بھرنے لگتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات جانے لگتی ہے اور جب صبح نمودار ہونے لگتی ہے تو گویا رات کی تاریکی جو ہے اس کو چیر کر، اس کو پھاڑ کر، بولے کہ فجر ہم کو پتہ ہے اس پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، کیا ہوتی ہے؟ صبح کیا کرتی ہے؟ جنم لیتی ہے، اور جب صبح گویا سانس لے رہی ہو، ہے نا۔ اب جب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ جب صبح سانس بھرے، وہ جو ہے سانس لینے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک احساس کے ساتھ ایک نئی صبح کا جو آغاز ہوتا ہے، تو یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ شہادت پیش کرتی ہے کہ رات جو ہے، جو دن ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نظام ہے اس کی جو ہے ہم کو اس بات سے تعارف کراتی ہے کہ وہ کتنے اوبیڈینٹ ہے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، کہ وہ ایک لمحہ، ایک پل بھی جو ہے رات اور دن کے نظام میں ہم کوئی بھی رکاوٹ نہیں دیکھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں فرمایا، اِنَّهُ بے شک یہ لقول کلام رسول قاصد قریب عزت والا، بے شک یہ قرآن کلام ہے عزت والے قاصد فرشتے کا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی تھی، آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 میں 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی تھی، 5 ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے، کچھ تفاسیر میں ان ستاروں کے نام بھی منشن کیے گئے ہیں۔ اب یہ 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا جو جواب قسم ہے وہ ہے آیت نمبر 19، یہ جواب قسم ہے۔ کیوں قسم کھائی گئی تھی؟ کیونکہ بے شک یہ کلام کیا ہے؟ عزت والے فرشتے کا ہے نا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، اب ہم یہاں غور کرتے ہیں سورہ الحج کی آیت نمبر، سورہ الحج آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول ہے یہاں پر یہ جو ہے فرشتے کے لیے بھی استعمال کیا ہے قرآن میں، اور جو فرشتے کے لیے اللہ سبحانہ نے رسول کا نام لیا، وہ رسول جو فرشتے ہیں وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ اب ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جواب قسم دیا ہے، اور اس جواب قسم سے مراد ہے کہ جو لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت کلام ہے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے یا جو اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو ہے کلام، یہ کیا ہے؟ القائے ملکوتی ہے. مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام القائے ملکوتی ہے، نہ کہ کوئی شیطانی کلام ہے، اور نہ کوئی کاہن کی بات ہے، نہ کوئی شاعر کی شاعری ہے، اور نہ کوئی مجنون ہے، نہ کوئی دیوانہ ہے جو اسے بیان کر رہا ہے، بلکہ جس کے ذریعے آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آگے صفات اور اس کو بیان کرتے ہیں. آگے ڈیٹیل میں آئے گا آیت نمبر 20 میں. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کریم جو ہے، جو عزت والا ہے، مطلب بہت معزز فرشتہ ہے، بہت نوبل، ایک ایسا با اعتبار فرشتہ جو اس بڑے کام کی مطلب لائق ہے. جبرائیل امین جو ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تمام رسولوں پر جو بھی وحی کا نزول ہوا وہ ذمہ داری جبرائیل امین ہے جو لے کر آئے ہیں رسولوں تک. تو ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین وہ فرشتے ہیں جو یہ اس اہل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بنایا کہ انہیں تمام فرشتوں کا سردار بنایا. اور جو 4 بڑے فرشتے ہیں، ان 4 بڑے فرشتوں میں بھی جبرائیل امین کو سردار بنایا گیا. کیوں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ سرداری کا جو منصب ہے، یہ جو پوسٹ دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وحی لانے کا کام کرتے. چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو، ہر پیغمبر، ہر نبی پر، چاہے وہ نوح علیہ السلام کے وقت ہو، یہ تمام ذمہ داری کس کی تھی؟ کریم جو کہا گیا، معزز، ایک دم نوبل، عزت والا ہے وہ فرشتہ وہ. اور یہاں انہیں رسول کہا گیا ہے، مطلب پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے. تو یہ پیغام جو ہے ڈیلیور کیا ہے انہوں نے. اب کیا ہوتا ہے اگر ہم غور کریں تو جبرائیل امین راوی ہے نا. ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس سے کنیکشن ہوتا ہے نا. تو جبرائیل امین جو ہے وہ کیا ہے؟ اول راوی ہے، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. تو یہ جو اتنی بڑی ان کی جو عزت دی گئی ہے، انہیں اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو ٹھیک انہی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے حوالے کیا تھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم آیت نمبر 20 سے کل کریں گے. آج ہم یہاں آیت نمبر 19 پر ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھے سمجھے اس کے مطابق ہمارے عمل بدلے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے ہر احکام پر عمل کرنے والے بنیں. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.